بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس وقت ہم لوگ استانہ لیا کلر سیدہ میں پیر طریقت رہبر شریعت مخلص فی اللہ صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے پاس موجود ہیں، اور میرے بائیں طرف مظفر آباد سے تعلق رکھنے والے کوالہ کے رہائشی محمد عبد الوہی صاحب، جو کہ اپنے بیٹے محمد مبشر کو لے کر اس وقت استانہ علیہ کلر سیدہ پہ پہنچے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لوگ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ مالک کائنات نے اتنا کرم اور اتنی مہربانی دربار علیہ بلاوڑہ شریف پہ فرمائی ہے کہ انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے اور لوگ سوچتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور مختلف حوالوں سے وہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ یار جو بندہ وہاں پہ جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کینسر کا آیا، بادشاہ نے دم کیا وہ ٹھیک ہو گیا، کوئی جگر کا آیا بادشاہ نے دم کیا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ جو بندہ دربار شریف پہ جاتا ہے بادشاہ دم کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو میں اتنی گزارش کروں گا کہ یار یہ جتنے لوگ یہاں سے ٹھیک ہوئے ہیں، ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بادشاہ سے ٹھیک نہیں ہوئے، بادشاہ نے دعا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے نے شفا عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں کہ جس طرح بندہ حد سے زیادہ مریض ہوتا ہے، دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں دیہات میں دیسی دوائیں دیتے ہیں، کسی دم والے کے پاس لے کے جاتے ہیں، لیکن اس کی بات جو بڑھ جاتی ہے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے اسے کہاں رکھا تھا، سو وہ باتیں کرتا ہے کہ اب اس کا تو دیکھیں جی سسٹم ہی خراب ہو گیا۔ پھر وہ جا کے اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ پیسے لیتا ہے اور وہ اس کا علاج کرتا ہے۔ تو جو صاحب گھرانہ جو اس گھر سے تعلق رکھنے والا وہ بندہ ہوتا ہے تو وہ سارے آنے والے لوگوں سے کہتا ہے کہ یار میرے بیٹے کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا، علاج نہیں تھا، لیکن اس ڈاکٹر نے بڑی مہربانی کی، پیسے تو لیے ہیں لیکن میرے بیٹے کو اس نے ٹھیک کر دیا۔ اب یہ اس ڈاکٹر کی تعریف ہوئی تو ہر بندے نے کہا جی الحمدللہ، وہ اس کا پتہ دے دیں، اس کا نمبر دے دیں، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اس ڈاکٹر بہت اچھا ہے کہ اتنا بڑا مریض تھا کہ اس نے اس کا علاج کیا۔ میں یہ اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کون سی بات ہے، اس کو تو بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اور بڑے فخر سے سر بلند کر کے کہنا چاہیے کہ لوگوں آؤ، جہاں دنیا کے اگر ڈاکٹر سے کوئی علاج ہو جائے، حکیم سے علاج ہو جائے، تو وہ اللہ کے ولی کے دروازے پہ چلا جائے تو مالک کے کائنات اس کو واپس زندگی بھی دیتا ہے، اسے صحت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو بادشاہ سرکار کی جو زندگی ہے، بادشاہ سرکار نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں لوگوں کو دم کروں گا، لوگ مجھے پیر کہیں گے، میری شہرت ہوگی، مجھے عزت ملے گی۔ عزت اسی کو ملتی ہے کہ جو اچھے اعمال کرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ جس کو آپ عزت دے دے تو کائنات اس کی عزت کو گھٹا سکتی نہیں ہے۔ استانہ علیہ کلر سیدہ ہو دربار علیہ بلاوڑہ شریف، بادشاہ سرکار مسکراتے چہرے کے ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کرنا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ہر رات، میرا ہر دن اس میں گزر جائے کہ مخلوق خدا کی خدمت کریں، آگے شفا دینا یہ میرے اللہ کا کام ہے، میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں، مالک کے کائنات اپنا کرم کرتا جا رہا ہے۔ تو دوستان گرامی، آپ لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس میں ہر مسلمان کو خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس دور میں بھی جہاں لاکھوں روپے خرچ ہو کر بیمار ٹھیک نہیں ہوتے، وہ میرے مصطفیٰ کریم کے قرآن سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو میں انہی سے گزارش کروں گا، عبد الوہی صاحب جو کوالہ سے اپنے بیٹے کو لے کر آئے، کتنا خوبصورت بیٹا ہے، اور ماشاءاللہ یہ بیٹے اور باپ کا بڑا رشتہ اس کو خدا جانتا ہے کتنی محبتیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ بیٹا میرا ہوتا، آپ کا ہوتا، خالد بھائی کا ہوتا، میرے کسی
میرے کسی علماء کا ہوتا اور کسی کا بھی دنیا دار کا ہوتا، یقیناً اگر وہ بیمار ہوتا تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے، وہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، لوگوں سے فون کرتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ تو میں عبدالبئی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیے آپ ہی پیغام دیں کہ لوگوں مایوس نہیں ہونا، اللہ کا کرم اب بھی دربار علیہ بلاوڑہ شریف میں برس رہا ہے۔ الحمدللہ آج میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ کھڑا ہے۔ تو میں تمام اہل اسلام اور تمام انسانیت کو یہ التماس و گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، بیماری ہے اور کوئی پریشانی ہے، انشاءاللہ العزیز بلاوڑہ شریف آئیں اور آستان عالیہ قلعہ سیدہ شریف میں تشریف لے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو حل کرے گا، کیونکہ اللہ پاک اپنے کلام میں فرماتا ہے یمحو اللہ من یشاء ویثبت، اللہ چاہتا ہے لکھی تقدیر مٹاتا ہے، مٹا کر پھر لکھتا ہے۔ وہ کس کے تفعیل لکھتا ہے؟ اپنے بندوں کے تفعیل لکھتا ہے۔ وہ کون سے بندے ہیں؟ یثبتہم الکتاب، علماء کرام تشریف فرما ہے مٹاتا ہے، مٹا کر پھر لکھتا ہے۔ وہ کس کے تفعیل لکھتا ہے، مٹاتا ہے؟ اپنے ولیوں کے تفعیل مٹاتا ہے، اور انشاءاللہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تم میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، کوئی بیماری آ جائے، تم سے کوئی گناہ سرزاد ہو جائے، تم میرے محبوب کی چوکھٹ میں آ جاؤ، میں تمہاری پریشانی کو حل کروں گا۔ تو یہ کتنے عرصے سے بیمار تھا آپ کا بیٹا؟ میرا بیٹا تو تقریباً 3 سال سے بیمار ہے، ابھی وہ زیادہ بیمار ہے۔ کیا بیماریاں تھی مثلاً؟ یہ اس کے جتنے بھی علاج ہیں 360 ہزار ہے، تو اس کا کوئی بھی کام نہیں کر رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ جب چوتھا دم پڑا تو میں بلاوڑہ شریف پہنچا دربار عالیہ پہ، اب سرکار جی نے دم نہیں ڈالا، اس کا پیشاب ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ یہ مجھے کہنے لگا ادھر مسجد ہے، میں مسجد واش روم اس کو کروایا، میں بیٹا آپ نے کوئی آئی کوئی نہیں کی ہے، تکلیف نہیں ہوئی ہے پاپا، مجھے آرام آ گیا۔ میں نے سوچا ابھی تو اس کو چوتھا دم ہوا بھی نہیں ہے، تو یہ پہلے ٹھیک ہو گیا ہے۔ ابھی تو ماشاءاللہ میں ابھی تو دربار شریف پر ہم نے دعا بھی نہیں کی، سرکار جی کے دم ملاقات بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اچھا بھائی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو سرکار جی کا کیسے پتہ چلا تھا کہ سرکار جی کا کس نسبت سے آئے یہاں پہ؟ سرکار جی سے ہمیں پہلے ہی پتہ تھا، یہ نہیں پتہ نہیں تھا، لیکن جب میری والدہ نے یہ تصدیق کر دی، میرے رب العالمین نے وہ منظور کر دیا۔ تو بالکل اس کے ہاتھ پاؤں موڑ رہے تھے؟ بالکل، میں آپ کو کیا بتاؤں، جب میں پہلی بار آیا نا اس کی ٹانگیں جو تھے نا اس طرح تھی۔ اچھا اللہ، اس کو ویل چیئر پہ لے کے آیا ادھر آستانے پہ، دوسرا چکر ہمارا بلاوڑہ شریف پہ لگا، چوتھے پھیرے پہ ہمارا کام ہو گیا، ابھی دم نہیں، تیسرے پہ ہی ہوا۔ جب 3 دم ہوئے تو بالکل یہ جس طرح ابھی کھڑا ہے اس طرح یہ سلامت، اپنا کھانا پینا، اپنا بیٹھنا اٹھنا، مسجد میں جانا آنا جانا، اس کا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ گھر میں جس طرح ہم بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، آپ یہ بچہ بالکل ٹھیک ہے، آپ ہاتھ اوپر نیچے کریں، آپ ہاتھوں پر نیچے کریں، ایسے چلے بادشاہ کے بعد جائیں، ایسے جائیں، پھر ادھر آئیں۔ اچھا یہ بچہ مسئلہ ہے کہ حالت بھائی کیا کہیں گے، مسئلہ 3 دموں پہ 3 سالوں سے؟ اچھا یہ اس نے ابھی روزے شوزے بھی رکھا ہے؟ ابھی ماشاءاللہ ماہ شام کے اس نے 5 روزے رکھ لیے ہیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ آگے بھی رکھے گا، اور انشاءاللہ میرا رب العالمین اس کو اور بھی اگر کوئی مسئلہ ہے اللہ اس کو شفا دے گا۔ ابھی تو کوئی ہے بھی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ میں ساری عوام کو، تمام اہل اسلام کو یہ التماس کرتا ہوں، کوئی بھی اگر مسائل ہیں تو دربار عالیہ بلاوڑہ شریف یا دربار آستان عالیہ قلعہ سیدہ شریف آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرے گا۔ آمین آمین آمین۔ تو انشاءاللہ بھائی صاحب ہمارے ساتھ ناظرین اسد یعقوب صاحب ہیں جو سعودی عرب میں مقیم ہیں، اور یہ بھی جسمانی امراض کا شکار تھے اور بالکل چل پھر نہیں سکتے تھے، معذوری کا شکار ہو گئے، لیکن یہ بھی آستانہ عالیہ میں تشریف لائے اور پہلے ہی دم میں یہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ ان کی ویل چیئر یا باقی جو تمام مسائل تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور ان سے بھی اسد صاحب کو بھی ہم بات چیت کرتے ہیں کہ آپ کو سرکار جی کا کیسے پتہ چلا، آپ کا پرابلم کیا تھا، اس سے پہلے آپ نے ٹریٹمنٹ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے، سرکار صاحب کے پہلے بھی ہم آئے والد صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے میری اولاد نہیں تھی تو انہوں نے بھی دعا کی تھی، انہوں نے بولا تھا علاج کراؤ، پھر میں چلا گیا سعودی عرب، تو پھر میرے کو ٹائم نہیں لگا سرکار کے پاس آنے کا، لیکن میرا دل بہت چاہ رہا تھا۔ میرے والد صاحب بیمار ہوئے تھے، بس میں
خود بولتا ہوں کینسر کے مریض ادھر آتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. میرے والد صاحب بھی جو ہے نا وہ بیمار ہوئے تو ادھر لے کے آتا شاید وہ ان کی وجہ سے صحتیاب ہو جاتے. تو میں سعودی عرب میں تھا تو ادھر اتنی زیادہ تکلیف ہوگی کہ میں بس اٹھ نہیں سکتا تھا ادھر سے, نہ گاڑی چلا سکتا تھا نہ کچھ, تو بڑی مشکل ہو گیا تھا. تو پھر 2 مہینے ادھر میں چارپائی پہ لیٹا رہا ہوں بالکل. سرکار سے 2 دم کرائے ادھر موبائل فون پہ یا فیس بک پہ, موبائل فون پہ 2 دم کرائے. تو الحمدللہ میں چلنے پھرنے کے تھوڑا قابل ہو گیا نا. تو میں نے بولا چلو پھر ابھی جائیں گے پاکستان تو پھر ادھر خود جاؤں گا. میں سعودی عرب کس شہر میں رہتے ہیں؟ ریاض میں. تو کیا کرتے ہیں وہاں؟ بجلی کا کام کرتے ہیں. میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. ابھی تو انہوں نے دم کیا ہے تو الحمدللہ دیکھیں کہ اللہ کا اتنا شکر ہے میرے کہ میں ابھی کھڑا ہوں. ادھر میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. میں وہ چھڑی کے علاوہ میں ایسے کر کے ایسے کھڑا ہوتا تھا. تو ڈاکٹرز نے کیا بتایا تھا, کیا مسئلہ ہے, کیا ڈائگنوز کیا ہے؟ ڈاکٹر MRI کرایا تھا راولپنڈی سے. اچھا. تو انہوں نے بولا یہ تمہارا آپریشن ہوگا, ہم گوشت نکال دیں گے تو بس پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گے. کیا بیک بون کا کوئی ایشو بتا رہے تھے؟ نہیں, وہ مورے کا بتا رہے تھے. ڈسک میں سے جو ہے نا گوشت باہر نکلا ہوا ہے جو وین کو پریس کرتا ہے ادھر. اچھا. تو جب آپ کھڑے ہوتے ہو نا یا بیٹھتے ہو تو وہ پھر جو ہے نا آپ کو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی الحمدللہ. چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں چلیں آپ اٹھ کے بیٹھ کے دکھائیں نا ذرا. اللہ کا شکر. اور کتنا عرصہ درمیان میں آپ جو ہے بالکل 5 مہینے ہو گئے تقریباً. میں نہ کوئی کھڑا ہو سکتا ہوں نہ کوئی گھر کا کام کر سکتا ہوں. میں بجلی کا کام کرتا ہوں. گھر کا سامان لایا ہوا ہے تو میں نے ابھی تک نہیں کیا. آپ کیا میسج دیں گے؟ آج تو میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں 4 بجے کے 5 بجے فون کیا. میں نے بولا پتا نہیں ابھی رمضان ہے کیا پروگرام ہے ان کا. پہلے تو یہ میرے خیال سے ہفتے والے دن اور بدھ والے دن صبح کو آتے تھے سرکار ادھر, تو وہ میرے کو پتا تھا لیکن رمضان کا نہیں پتا تھا. اس لیے 2 بار میں نے فون کیا تو انہوں نے بولا سرکار آج 12 بجے تک بیٹھیں گے. میں نے بولا چلو. گھر والے بھی آئے میرے پاس ساتھ ہی. آپ کیا پیغام دیں گے جو دیکھنے والے ہیں پاکستان میں, سعودی عرب میں یا باہر فیس بک پر لائیو کر رہے ہیں کہ ان کو کہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں اس طرح سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں, آپ خود شفا پائی آپ نے, تو آپ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آدمی جس تکلیف میں ادھر آئے اور سرکار صاحب سے دم کروائے, شفا دینے والی رب کی ذات ہے. بے شک بے شک. تو انشاءاللہ میرا ان کے اوپر پورا یقین ہے. اور جو آدمی بغیر کسی لالچ کے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں شفا رکھتا ہے, دوسرے آدمی کے ہاتھ میں شفا نہیں رکھتا ہے. لوگ بہت باتیں کرتے ہیں یہ ہے وہ سرکار ایسے ہیں, لیکن میرا تو یہ آزمایا ہوا ہے. میں پہلے بھی آیا تھا, آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے ادھر آیا تھا اسی آستانے میں. تو پہلے والد صاحب میرے ساتھ تھے, تو آج الحمدللہ میں خود آیا ہوں اور بیوی بچے بھی ہیں ساتھ. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صحت دے. اور ابھی ہزاروی صاحب پہلے بھی بات کر رہے تھے وحید صاحب کے ساتھ, ان کے بچے مبشر کے ساتھ. بنیادی جو ایک نقطہ ہے بیان کرنے کا, ہزاروی صاحب نے بھی اس کی ابتدائی بات کی اور پھر وحید صاحب نے خود بھی قرآنی آیات کے تناظر کے اندر حوالہ دیا کہ ہمیں شفا یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں شفا عطا کرتی ہے, ہمیں جو ہے کہ تندرستی عطا کرتی ہے, صحت عطا کرتی ہے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم دعاؤں سے جو ہے کہ تقدیر بدلی جاتی ہے, دعاؤں سے جو ہے رزق میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے, دعاؤں سے موت اور مصیبتیں جو ہیں وہ بھی ٹل سکتی ہیں. تو یہ دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, جو اللہ کے قرب حاصل ہوتا ہے جن کو, جو اللہ کی رضا کے لیے کسی فائدے کے لیے کسی غرض کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خدمت خلق کرتے ہیں, اور اس طرح بے لوث اور اثار کے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے 36 گھنٹے مسلسل ہم نے یہاں پہ دیکھا. طوفان ہے, بارش ہے, برف باری ہے. کلر سیدہ کے اندر یہاں تو نہیں لیکن بلاوڑا شریف میں وہاں برف باری بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہونا پڑا سرکار کو. تو وہاں بھی انہوں نے 24 گھنٹے 48 گھنٹے مسلسل کھڑے ہو کے لوگوں کی خدمت کی. تو یہ جو جذبہ ہے, اور پھر سرکار یہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں, جب بھی دم کرتے ہیں اس وقت یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو یہاں سرکار کے آستانے پہ یا دربار عالیہ پہ بھیج جن کو شفا لکھی ہے, جن کے لیے جن کے لیے شفا عطا کرتا ہے انہی کو بھیج. ان کے لیے دعا ہاتھ اٹھائیں تو ان کو شفا حاصل ہو. اور یقیناً بے شمار مواقع کے اوپر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک ایک دم سے ایک ایک دعا سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو جو ویل چیئر پہ آئے, جو اسٹریچر کے اوپر آئے, جن کو لوگ اپنی گود میں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے لائے, وہ واپسی پہ اپنے قدموں پر چل کے یہاں سے گئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے, فضل ہے, اپنا خصوصی کرم ہے ان افراد کے اوپر جو اللہ کی رضا کے لیے اور خدمت خلق کرتے ہیں. ہمیں یقیناً ہزاروی صاحب نے جو نقطہ بیان کیا تھا کہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, وہاں سے بھی علاج ہوتا ہے, وہاں سے بھی شفا ملتی ہے, حکیموں کے پاس سے ملتی ہے. وہ کوئی دوائی دیتے ہیں, کوئی انجیکشن لگاتے ہیں, اس کے اندر بھی بہت سے کیمیکلز ہیں, کہیں مٹی سے جڑی بوٹیوں سے چیزیں نکالی جاتی ہیں, کہیں
مختلف جانوروں سے، سبزیوں سے، پھلوں سے اور درختوں کے ارک نکالے جاتے ہیں جن سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں، تو ان درختوں کو، ان ارک کو، ان مٹی کو بنانے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ درخت یا وہ ارک جو ہے یا وہ پانی جو ہے یا وہ مٹی جو ہے، وہ جڑی بوٹیاں جو ہیں، وہ شاید خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کہ وہ کوئی ایسی طاقت ہے یا ایسی روحانی ہم مخلوق کہہ دیں اس کو کہ جو شفا دے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں کے اندر، ان چیزوں کے اندر شفا رکھی ہے۔ لوگ جا کے جب، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، ان سے ارک نکالتے ہیں، ان سے چیزیں بناتے ہیں اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے، ورنہ تو مٹی کھانے سے انسان کے جسم میں کیڑے بھی پڑ سکتے ہیں پیٹ کے اندر، لیکن وہی مٹی جب شفا اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے اس کے اندر، تو کھانے سے بڑی سے بڑی موذی مرض جو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنا ایمان جو ہے وہ پختہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین پختہ رکھنا چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی رحمت کے اوپر اپنا یقین اور ایمان پختہ رکھنا چاہیے کہ وہ رحمت للعالمین تھے۔ جب یہ ہمارا ایمان پختہ ہوگا اور پھر اللہ کے ولی جو ہے ہاتھ اٹھائیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلیں آسان کرے گا، ختم کرے گا، اور ہماری بیماریاں، ہمارے مصائب، ہمارے جو دکھ درد ہیں ان کو ختم کرے گا۔ ماشاءاللہ جی۔ بس آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے یہ پیغام دوں گا کہ اس میں نہ تو وہ کسی پریشانی کا شکار ہوں اور نہ اپنی وہ نیندیں ضائع کریں، اور نہ اس تحقیق میں ہوں کہ دربار عالیہ بلاوڑا شریف میں لوگوں کو شفا کیسے ملتی ہے۔ میں بالکل یہ ماشاءاللہ سننے والے، دیکھنے والے، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ وہ آرام سکون سے اپنی نیند اور اپنی زندگی گزاریں، اس لیے کہ یہ سارا جو کرم ہے یہ اللہ رب العزت کا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ، دیکھیں، کوئی بندہ اگر میں تقریر کر رہا ہوں تو میری تقریر سن کے کوئی نمازی بنتا ہے تو کیا اس نمازی سے آپ سند مانگیں گے کہ آپ نے کون سی حدیث سنی تھی کہ آپ نمازی بنے؟ آپ کو یہ داد دینی چاہیے کہ یار اس تقریر سے یہ فلاں بندہ نمازی ہو گیا۔ ایک بندے نے وعظ و نصیحت کی، اس نے کہا حرام نہیں کھانا، تو اس بندے نے حرام چھوڑ دیا، تو یہ سیرا بھی اس خطیب کو جائے گا، اس عالم کو جائے گا کہ جس عالم دین کی وجہ سے جھوٹ سے، حرام سے بندہ بچ جاتا ہے، تو کیا اس پہ جا کے بندہ دلیل مانگے کہ یہ آپ نے کون سا ایسا خطاب کیا کہ جس کی وجہ سے بے نمازی نمازی ہو گیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دیا ہے۔ تو دربار عالیہ بلاوڑا شریف الحمدللہ 300 سالوں سے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام جو دے رہا ہے تو وہ یہی دے رہا ہے کہ لوگوں آؤ اللہ والوں کے دروازوں پہ، ان دروازوں پہ آنے والا ظاہری بھی بیماری سے شفا پاتا ہے، باطنی بیماری سے بھی شفا پاتا ہے، اور اللہ والوں کے پاس جتنے لوگ بھی آئے ہیں اور یا اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کسی کو قریب سے جا کے نہیں دیکھا، ہم سنتے آ رہے کہ اللہ والوں کی نگاہ سے جو گزرا ہے، اگر وہ بیمار ہے تو اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی ہے، اگر اس کے پاس رزق کی تنگی آئی اللہ رب العزت نے اس کے رزق میں برکتیاں عطا فرما دی۔ یہ ہم لوگوں نے بغیر دیکھے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ والوں کے دروازے پہ جو بھی آتا ہے اللہ رب العزت اس پہ اپنا کرم مہربانی فرما دیتا ہے۔ اس میں یہ تحقیق کرنے کی، اپنی نیندیں برباد کرنے کی اور اس پہ کتابیں چھانٹنے کی کیا ضرورت ہے کہ بھائی یہ کام اللہ کر رہا ہے تو اللہ کی ذات کے لیے ہمیں دلیلیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبیین کے معجزات برحق ہیں اور اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں۔ اس کے اوپر اگر کوئی تحقیق کرتا ہے، کتابیں ڈھونڈتا ہے، دلیلیں مانگتا ہے، تو وہ میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں اسے یہی کہہ سکتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ معجزات اور کرامتوں کے لیے دلیلیں نہیں مانگی جاتی، اس کے لیے محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر دلیلوں کے ہم لوگ ان چیزوں پہ اپنا ایمان رکھتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے اولیاء اللہ نے کام کیے ان کی کرامتیں موجود ہیں۔ الحمدللہ اس دور میں بادشاہ سرکار کی موجودگی میں لاکھوں کروڑوں کرامتیں، جس طرح بھائی کہتے ہیں میں کئی مہینوں سے ایسے جناب کونیوں کے سہارے پہ ہاتھ لگا کے اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا، کام نہیں کرتا تھا، آج وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب اس بندے کو سورج کے پیچھے میں کیسے
انگلی کے پیچھے سورج کو کیسے چھپاؤں, میں اس سے کیسے کہوں کہ تو کہاں سے ٹھیک ہوا؟ یہ کہتے ہیں میں نے حق بادشاہ سرکار کو صرف ٹیلی فون کیا, انہوں نے فون پہ دم کیا, میں ٹھیک ہو گیا. یہ میرے اللہ کا کرم ہے. اس پہ اگر کوئی کتابیں ڈھونڈنی شروع کر دے کہ یہ سعودیات اس نے کار کی, پاکستان میں بادشاہ سرکار نے اسے دم کیا تو کیسے ٹھیک ہو گیا, یہ آواز سے تو پوچھ سکتا ہے, یہ تجھے کتاب میں یہ مسئلہ مل سکتا نہیں ہے. اس طرح میرے بھائی ماشاءاللہ جو دین کو سمجھتے پڑھے لکھے, دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت پھول جیسا بیٹا, اگر یہ دیکھیں کتنے عظیم مسجد کے نمازی ایماندار, وہ اس سے کیا ضرورت ہے کہ یہ اپنے بیٹے کو معذور کہے؟ اسے کیا ضرورت ہے کہ یہ میرے بیٹے کے ہاتھ پاؤں مڑ رہے تھے, یہ بیمار تھا, تکلیف تھی, مجھے دکھ ہوتا تھا, بادشاہ سرکار کے پاس 3 دم کروائے اور الحمدللہ مسجد میں جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, 5 روزے رکھے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ خدا کے لیے آپ یہ بتا دیں کہ کیا یہ جو کام بادشاہ سرکار کر رہے ہیں یہ دین سے باہر ہے, شریعت سے باہر ہے, قرآن سے باہر ہے؟ تو پھر تو ہم کہیں گے یہ کام ٹھیک نہیں ہے. تو اگر میری تقریر سے کوئی نمازی بن جائے تو لوگ بلے بلے کہ جناب واہ جی مولوی صاحب نے کتنا خوبصورت بیان کیا, بندہ نمازی ہو گیا. تو جس نے نمازی کو کھڑا کر دیا قدموں پہ تو اس کی بھی بلے بلے ہونی چاہیے کہ واہ حق بادشاہ آپ پہ کتنا اللہ کا کرم ہے کہ تو نے ایک معذور کو اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں کھڑا کر کے اس سے پورے ادا کے ساتھ نماز رکوع اور سجود کرنے کے قابل بنا دیا. تو یہ بھی کرم میرے اللہ کا ہے, اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے محبت سے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے یار کیا کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ کوئی کرنے والی باتیں نہیں ہوتی, یہ تو توڑنے والی باتیں, جوڑنے والی باتیں تو محبت کی ہوتی ہیں. تو اس لیے میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے یار حق بادشاہ سرکار نے کوئی نیا فرمولہ نہیں ایجاد کیا. حق بادشاہ نے یہی قرآن جو 6666 آیات بینات حدیث آپ پڑھ دیں, اسی حدیث کو میرا بادشاہ پڑھتا ہے, بس فرق اتنا ہے تم وعد و نصیحت کرتے ہو, بادشاہ اس قرآن کو پھونک مارتے ہیں, اللہ بیماروں کو. آج یہ نوجوان کتنا خوش ہے, کہاں سعودیہ ریاض اور کہاں دربار علیہ بلاوڑا شریف. تو پھر اس کو ولی کی کرامت مانو کہ جو بلاوڑا شریف سے اگر فون پہ یہ دم کرے تو نوجوان وہاں اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے. اس کی دلیل مانگتے ہو تو ہوا سے مانگو کہ تو حق بادشاہ کی پھونک کو کہاں سے لے کر گئی ہے. یہ میرے بس کی تو بات نہیں, یہ ہوا سے آپ بات کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے, ورنہ میں تو نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں کہ موبائل سے کہاں یہ بندہ کہاں سے, دیکھیں اس نے شفا پائی. یہ سرے ہم کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے مجھے صحت دیا, کیسے دی؟ بادشاہ نے فون پہ دم کیا ہے. تو اللہ کے ولیوں کے آگے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے, بس خدا کے لیے محبت پیدا کرو, پیار پیدا کرو, تو اللہ رب العزت آپ کی زبان میں بھی ایسا اثر پیدا کر دے گا. ظاہر صاحب یہ ایک اور فیملی ہے جو پنڈی سے آئے ہیں اور ابھی انہوں نے یہ دیا ہے کہ یہ ایک تنکا ہے, یہ بچے کھیلتے ہوئے غلیل سے کھیل رہے تھے تو یہ تنکا ان کی آنکھ میں, دائیں آنکھ میں چلا گیا. ہاں یہ دائیں آنکھ ہے جو ان کی آنکھ میں جا کے چبھا اور یہ آنکھ کے اندر چلا گیا اور ٹوٹ گیا وہاں پر. اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ تمام آئی اسپیشلسٹ وغیرہ کو, ڈاکٹرز کو دکھایا اور ان کے نہ ایکس رے میں پتہ چل رہا ہے, نہ وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, نہ اس کو نکال پا رہے ہیں. اور یہاں پہ آپ خود بتائیں کہ یہاں کیسے آئے, دم کیا, پھر کیا ہوا؟ ہم سال سے رہنا. اچھا, ہم نے ٹیلی فون پر 2 دم کرا لیے, ٹیلی فون پر 2 دم کرا لیے, سیفٹی کے لیے ہمارا کوئی مسئلہ نہ ہو.